بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور دوسری آزمائش کا تذکرہ سنا. آج آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش کو لے کر حاضر ہوا ہوں. میرے عزیز دوستوں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بیوی بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ آنا. پیغمبر اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچے کو بیابان ویران جنگل میں چھوڑ آتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ چکے تو اللہ نے واپس بلا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. جب وہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہوا، ہم دیکھتے ہیں جب چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے، کتنی محبت آتی ہے. چھوٹے سے اسماعیل جب چلنے پھرنے کے قابل بن گئے تو اس بچے کو خواب آیا، اس بچے کے باپ کو بھی خواب آیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ بیٹے اسماعیل تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن میں کیا کروں، ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے تو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور تیرے گلے پر ابراہیم چھری چلا رہا ہے. فانظر ماذا ترى. بیٹے تیری کیا رائے ہے، کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں، کیا میں تیرے گلے پر چھری چلا سکتا ہوں. اس امتحان میں ایک طرف پیغمبر ہے تو دوسری طرف بھی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. قربان جائے چھوٹے سے اسماعیل کے اس جملے پر. بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابا جان، جو خواب آپ نے دیکھا ہے اسے جلدی کیجئے ورنہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ابراہیم نے چھری لائی، بیٹے کو زمین پر لٹایا. حاجی جہاں جا کر قربانیاں کرتے ہیں مقام نہر پر، وہاں بیٹے کو لٹایا اور بیٹے کا منہ اوپر آسمان کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری رکھی ہوئی ہے. اتنے میں ادھر شیطان ماں کے پاس آتا ہے، ہاجرہ کے پاس، اور وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہاجرہ تو اپنے بیٹے کو نہلا کر عمدہ کپڑے پہنا کر سرما لگا کر تیار کیا کہ تجھے پتہ بھی ہے ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا ہے. ہاجرہ نے کہا کہاں لے گئے؟ تو ابلیس نے جواب دیا ابراہیم تیرے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لے گیا ہے. ہاجرہ نے کہا چھری کیوں چلائے گے؟ تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم کہتا ہے کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے. تب ہاجرہ نے کہا تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے بھی وہاں جانا چاہیے تھا تاکہ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بازو پکڑ لوں اور میرے شوہر چھری چلاتے. اس میں بھی اس امتحان میں میں بھی پاس ہو جاتی، میرا بیٹا بھی پاس ہو جاتا اور میرے شوہر بھی پاس ہو جاتے. دیکھیے تو صحیح کیسا وقت ہے، بیٹا زمین پر لیٹا ہوا ہے، باپ گلے پر چھری چلا رہا ہے اور باپ بیٹے کے آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. بیٹے نے کہا ابا جان آپ مجھے زمین کی طرف منہ کے بل لٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ آپ کی محبت کے آنکھوں سے ٹکرائے اور چھری چلانے میں تاخیر ہو جائے. ابا جان میرے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیجئے اور میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دیجئے، کہیں مجھے چھری چلانے کے وقت میرے ہاتھ پیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے. بیٹے کی اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور زمین کے بل لٹا دیے اور اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی اور بیٹے کے سر کے بال پکڑ کر گلے پر چھری چلائی. چھری کا کام ہے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا دینا، لیکن چھری چلتی نہیں. ابراہیم اپنا زور لگا کے اپنی طاقت لگا کر چھری چلا رہے ہیں گلے پر، اور زور لگانے کے بعد طاقت لگانے کے بعد چھری سے کہتے ہیں اے چھری تجھے کیا ہو گیا، تیرا کام ہے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنانا، تو ساری زندگی کاٹتی رہی لیکن آج تجھے کیا ہو گیا، تو چلتی کیوں نہیں. چھری کہتی ہے اے ابراہیم میں کس کی بات مانوں، یہ خدا کا حکم ہے کہ جس طرح آپ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی مجھے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. باپ کی بھی آنکھیں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، بیٹے کی بھی آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے.
چند منٹوں کے بعد بیٹے کی جگہ جنت سے ایک دمبا لا کر رکھا گیا اور ابراہیم چھری دمبے کے گلے پر چلائے. پٹی ہٹا کر دیکھا تو بیٹا بازو بیٹھ کر مسکرا رہا ہے اور دمبا ذبح ہو کر ہے، جس کا نقشہ قرآن مجید میں خوبصورت انداز میں کھینچا ہے. فلما اسلم وتله للجبین وذفیناہ بذبح عظیم. اور ایک جگہ ان ھذا لہو البلاء المبین وذفیناہ بذبح عظیم. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے میرے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا. اگر چھری چلائی جاتی تو قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا. اے ابراہیم تم سر اٹھاؤ، تم کامیاب ہو گئے، تم امتحان میں گولڈ میڈل حاصل کر لیے. میں نے تمہیں کہا کہ آگ میں کود جاؤ، تم نے کودنا گوارا کیا. میں نے کہا بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دو، تم نے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دیا. میں نے کہا بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ، تم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا گوارا کیا، چھری چلایا. اے ابراہیم تم امتحان میں مکمل پاس ہو گئے ہو. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنے قربانیاں اٹھائی ہیں، کن کن حالات اور مراحل سے گزرے ہیں. حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر میں آپ نے رو رو کا بیٹا مانگا تھا، اس کو بھی اللہ کے حکم کی تعمیل پر چھری چلانا گوارا کیا. لیکن آج ہمیں اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا نہیں ہے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے. بس اتنا کرنا ہے کہ چند اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کے ذریعے ایک جانور خرید کر ذبح کرنا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکے تو ہم حشر کے میدان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کہے گا میرا خلیل اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلایا، تو تم مالدار اور صاحب استطاعت ہو کر ایک جانور ذبح نہ کر سکے؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے دوستو صاحب استطاعت جو ہے وہ قربانی کرے، واجب ہے، ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ